بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سحری کھا کر سونے کا نقصان۔ جو لوگ سحری کھا کر سو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے خود ہی دیکھ لیں۔ سحری اگر نہ کی جائے تو روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مشہور روایت ہے۔ ترجمہ: پھر جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا اور فجر طلوع ہو جاتی یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور 2 رکعتیں ہلکی یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے اور اس کے بعد اپنی دائنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے، اس بات سے کہ طلب رزق میں دنیا کے کونے کونے میں پھرتا رہے۔ حدیث کا مرتبہ موضوع سند میں ابو داؤد سلیمان بن عمرو نخی ہے جو کذاب ہے۔ ترجمہ: سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں صبح کے وقت سوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے پاؤں سے ہلایا اور پھر فرمایا، بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ترجمہ: تلاش رزق کی خاطر فجر کی نماز سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ حضرت انس سے اس کی وضاحت طلب کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح، تکبیر و استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ ترجمہ: زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے۔ زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے، ناحق خون بہنے سے، وہ غسل جو زنا کے ارتکاب کے بعد کیا جائے، اور طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف گئے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر تک دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک بندی آئی اور اس نے کہا کہ تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے ہو؟ تو پھر ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے روکا ہے؟ جب کہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی تو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ تو عبداللہ نے فرمایا کہ تم نے ابن ام ادب کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا؟ راوی نے کہا کہ پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے تو باندی سے فرمایا کہ دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے۔ متعدد روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ممانعت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک پورے درمیانی وقت میں سونے میں ہے، اور اس وقت سونا غفلت شعار لوگوں کا رویہ ہے، اسی طرح سلف کے تعامل کے بھی خلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی ہی جگہ بیٹھے رہتے تھے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ اس وقت ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ نوجوان رات کے 2 بجے 3 بجے موبائل، فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام ان سب پر لگے رہتے ہیں، پھر ان سے صبح کی نماز بھی قضا اور دوپہر کے 12 بجے یا 1 بجے تک وہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے باز رکھے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور کیا کچھ ان کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے جو ایسے حالات کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو بھی انسان صبح سویا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے کہ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو، جسے کہلولہ کہا جاتا ہے، وہ دوپہر کے اوقات میں ہی ادا کیا جاتا ہے۔
اور یہ عمل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ قیلولہ وہ نہیں کہ جس میں انسان دوپہر میں پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں۔ قیلولہ سے مراد وہ عمل ہے جس میں آپ کھانا کھا چکے ہیں یا نہیں، بس تھوڑی دیر آرام کرنا دوپہر کے اوقات میں، تاکہ آپ کا جو باقی کا دن ہے وہ صحیح سلامت گزرے اور آپ کے دن کے باقی حصے میں آپ اچھی طرح سے اپنے کام کو سر انجام دے سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، کھانا کھا کر فوراً نہ سویا کریں۔ اور آج کی تاریخ میں یہ بات تو اس گہرائی تک آ پہنچی ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹرز کا بھی یہی ماننا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتے ہیں تو وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہی بات 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اب آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارشاد کی طرف، جو انہوں نے فرمایا تھا جب ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، یا علی، صبح سویرے جو انسان سویا پڑا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھا جاتا ہے؟ تو جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بھی انسان صبح کے اوقات میں سویا پڑا رہتا ہے اور وہ فجر کی نماز بھی قضا کر بیٹھتا ہے اور یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کر سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمانوں سے ان کے مقدر کا رزق لے کر آتے ہیں اور وہ رزق انسانوں میں بانٹنے لگ جاتے ہیں تو وہ انسان سوئے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ فرشتے وہ رزق واپس اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ نیند سے فارغ ہو کر اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تب ایسے لوگ رزق کی تنگی کی شکایات کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اکثر لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھ کر دیکھیے، یہ صرف آزمانے کے لیے آپ ان سے پوچھیں تو صحیح ہے۔ آپ جب ان سے پوچھیں گے کہ صبح کتنے بجے اٹھتے ہو، تو وہ آپ کو جواب میں لازماً یہی کہیں گے، ہماری آنکھ تو سویرے کھلتی ہی نہیں، ہم صبح اٹھتے ہی نہیں، اٹھنا بہت مشکل ہے ہمارے لیے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ رزق ان پر تنگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ تنگ دستی اور بے روزگاری کی شکایات کرتے پھرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سویرے اٹھا کریں، آپ سویرے نماز ادا کریں، اور کوشش کریں کہ مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، پھر قرآن کی تلاوت کریں، اس کے بعد پھر آپ اپنے دن کی شروعات کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسا آپ کا دن گزرتا ہے، آپ کے دن میں برکت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ 12 بجے یا 1 بجے اٹھتے ہیں، ان کے حالات کچھ یوں ہوتے ہیں کہ ان کے دن کے کچھ کام بھی انہیں سمجھ نہیں آتے، وہ یہ جان ہی نہیں پاتے کہ آج کا دن حالانکہ گزارا کیسے ہے، بلکہ انہیں کچھ کام بھی سمجھ نہیں آتا۔ وہ جو کام کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر پلک جھپکتے ہی شام اور مغرب کی اذان ہونے لگتی ہے۔ اور جو انسان سویرے جاگتے ہیں وہ اپنے کام بھی بھرپور طریقے سے سر انجام دے پاتے ہیں، ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی تنگ دستی کی بھی کوئی شکایات نہیں ہوتی کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ تنگ دست ہوتے ہیں، ہر بیماری سے فارغ ہوتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں انسان کا صرف کھانے پینے کا شیڈیول متاثر نہیں ہوتا، بلکہ سحری میں جاگنے کے سبب دن بھر کی نیند کا شیڈیول بھی متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ بے احتیاطیوں کے سبب رمضان کے مہینے میں جہاں صحت بہتر ہونی چاہیے، وہاں پر صحت نہ صرف خراب ہوتی ہے بلکہ مختلف بیماریاں بھی گلے پڑ جاتی ہیں۔ روزہ رکھنا صحت کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، مگر جو لوگ رمضان کے مہینے میں سینے میں جلن، گیس اور اس جیسی دوسری بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اس کا سبب روزہ نہیں بلکہ ان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ سارے دن کے روزے کے بعد جو لوگ پہلے سے ہی بیماری میں مبتلا ہوں، ان کی سحر و افطار میں کی جانے والی کوتاہی ان کے گلے کا ہار بن جاتی ہے۔ ایسی ہی کچھ غلطیوں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ جو لوگ باقاعدگی سے ورزش کرنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ سحری یا افطار کے شیڈیول کے سبب پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر سحری یا افطار کے بعد ورزش کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اس سے ایک جانب تو بدہضمی کا خطرہ ہوتا ہے، اور دوسرا اس کی وجہ سے ہڈیوں اور پٹھوں میں درد بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ورزش کرنا ضروری بھی ہو تو اس کے لیے سب سے بہتر وقت سحری سے پہلے کا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے اور صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ رات میں دیر سے کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور نیند کی وجہ سے سحری نہیں کرتے ہیں۔ سحری چھوڑنے کی وجہ سے روزے کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، جو کہ جسم کی اندرونی کمزوری میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتا ہے۔
جس سے نہ صرف چہرے کی چمک دمک ماند پڑ جاتی ہے بلکہ قوت مدافعت میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ سحری کے وقت بھلے ایک گلاس پانی کا ایک کھجور ہی کیوں نہ لی جائے مگر لازمی طور پر سحری کی جائے۔ افطار کے بعد پیٹ میں جب دن بھر کے بعد غذا جاتی ہے تو انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ افطار کے بھاری بھرکم کھانے کے بعد سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، اور ایسی غلطی لوگ سحری کے وقت بھی کرتے ہیں اور کھاتے ہی سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان کے بعد لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر ان کے خون میں کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے جو کہ بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔